کس قدر لذتیں ہیں دعاؤں میں افطار کی رقتیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فیضان مدینہ میں موجود حاضرین اور الحمدللہ دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے دیکھنے والے ناظرین، سلسلہ دعائے افطار، ماشاءاللہ پیر شریف کو یہ سلسلہ ہوتا ہے اور الحمدللہ عز و جل اس میں ہم حمد بھی سنتے ہیں، مختصر سے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں اور مناجات بھی ہوتی ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا بھی مانگی جاتی ہے. تو آپ بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ حمد سے اپنے سلسلے کا آغاز کیا جاتا ہے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ 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 مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ. کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم بھگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے میں کم بڑھ جاوے میرا. اللہ 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 جی میرے حملہ واللہ کچھ نہیں میرے پلے. جی میرے حملہ واللہ کچھ نہیں میرے پلے. جی میرے رحمت رحمت بلے 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 اللہ 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 اللہ
مدنی چینل کے ناظرین، مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر ہمیں ہجری سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام یہ نصیب ہونے جا رہا ہے، اور آج جیسا کہ ذی قعدۃ الحرام کی 29ویں شب بس آیا ہی چاہتی ہے، اور کل پہلی شب انشاءاللہ ممکن ہے، تو آئیے اس سے متعلق کچھ فضائل سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال العشر، ترجمہ کنز الایمان شریف سے کہ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ یہ پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2، اس کا ترجمہ آپ کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں کی جو قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اس سے مراد ذوالحجۃ الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ راتیں اللہ پاک کے نزدیک عظمت والی ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی ان راتوں کے اور ان دنوں کی بہت فضائل آئے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے، نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تمحید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اعمال اللہ پاک کو سب سے زیادہ اس 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق عشرہ ذوالحجہ میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مبارک عشرے کی فضیلت کو پانے کے لیے ہمیں خوب کوشش کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور حصول ثواب کی نیت سے روزے بھی رکھنے چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذوالحجۃ الحرام کے یعنی عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے روزے نہیں میرے آقا چھوڑتے تھے، اور اس 9 روزوں میں سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی یہ ذوالحجۃ الحرام کے جو روزے ہیں، کیونکہ 10 ذوالحجہ کا روزہ تو حرام ہے، نہیں رکھا جائے گا، لیکن 1 سے لے کے 9 ذوالحجہ تک جو روزے ہیں یہ رکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا عالی شان معمول تھا کہ یہ ذوالحجۃ الحرام کے عشرے میں، پہلے عشرے میں بازار جا کر تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور فقط ان تکبیرات کو پڑھنے کے لیے بازار جایا کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کر لوگ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ مبارک مہینہ بس آیا ہی چاہتا ہے، کل اس کی ایکسپیکٹڈ ہے، پہلی شب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عشرہ ذوالحجہ میں نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ذوالحجۃ الحرام کی پہلی 10
راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی مطلب یہ کہ ان کی راتوں میں عبادت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ امتیوں کو تو کیسے عالی شان ماشاءاللہ برکتیں ملتی ہیں کہ وہ اس عشرے میں عبادت کریں تو کس قدر ثواب جمع کیا جا سکتا ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ یہ جو ابھی روایت بیان کی یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے، امیر سنت نے جو کتاب لکھی بڑی پہلی اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کا نام ہے فیضان سنت، اور اس کی جلد اول میں بہت ہی پیارے انداز سے اس مہینے کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے، بلکہ دن تو رمضان سے بھی افضل ہیں، راتیں رمضان کی افضل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی فضیلت میں سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے ان دنوں کو فضولیات میں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنا ایک ٹاسک رکھیں کہ یہ 9 روزے ہیں، انشاءاللہ ہر روز روزہ رکھوں گا۔ میرے آقا بھی تو رکھا کرتے تھے، تھوڑی سی میں بھی مشقت کروں گا، اور آج ہے ہی دعائے افطار، روزوں کی ترغیب دلانے کا ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہے، تو کوشش کریں۔ اور پھر مزید لکھا ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی عشرے میں روزانہ نماز عشاء کے بعد الحمدللہ میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور کل سے تو انشاءاللہ بنفس نفیس امیر سنت یہاں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، تو سب شرکت کریں گے نا؟ جو موجود حاضرین ہیں وہ بھی شرکت کریں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ مبارک راتیں ہیں، بڑی افضلیت والی راتیں ہیں، ان راتوں میں ہم انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، امیر سنت کی انشاءاللہ سوال جوابات جو ہوتے ہیں ان کو سنیں گے تو علم دین حاصل ہوگا، اور سارا وقت ہمارا انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا الحمدللہ۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو سال کے 11 مہینے کے بعد آتا ہے اور پھر اپنی برکتیں لٹاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان قربانی پیش کرتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان حج ادا کرتے ہیں، تو کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی برکات حاصل کرنے کے لیے خود کو فضولیات میں مصروف نہ کریں۔ بعض من چلے نوجوان ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے سیر و تفریح کی خاطر روزانہ مویشی منڈی چلے جاتے ہیں، بلکہ بات تو ایسے ہوتے ہیں جو دن میں کئی بار چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جاندار خوبصورت مویشی جو ہوتے ہیں یعنی جو گائے بیل وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور یوں ساری رات ان منڈیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، قربانی کی جانور دیکھتے رہتے ہیں، اور یوں پھر دن میں جب آتے ہیں اپنے محلے میں تو گلی کوچوں میں جانوروں کو دوڑاتے پھرتے رہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ عبادت والے ایام ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والے ایام ہیں، خوب نیک اعمال کرنے والے ایام ہیں، ان ایام کو فضولیات میں ضائع نہ کریں۔ اور پھر ایسے نوجوانوں کا، ایسے لوگوں کا بعض اوقات یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ نماز تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنی ہے، اور خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے کہ انشاءاللہ نفل روزے بھی رکھنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس نیک ماحول کی برکتوں سے اس عشرے کی برکت عطا فرمائے، اور الحمدللہ یہ وہ عشرہ ہے، یہ وہ مبارک عشرہ ہے جس میں عالم اسلام میں عبادت کا ایک نور نظر آتا ہے، کیونکہ حج ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ حج کی ایک برکتیں ہوتی ہیں، اور ہر طرف لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں، اور پھر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو یوں سمجھیں کہ ایک پرذوق عبادت والا مہینہ ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ اس سلسلے کی، اس پروگرام کی وساطت سے یہ نیت کرتے ہیں
یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنا سارا یہ مہینہ بلکہ ساری ہی زندگی عبادت میں گزاریں گے، اور خصوصی طور پر ایک فوکس کریں گے انشاءاللہ عشرہ ذوالحجہ کو، اور اس میں انشاءاللہ عبادت کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور پھر رات کو کچھ نوافل پڑھنے کا اہتمام، عبادت کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اور یہ کہاں ملتا ہے یہ سارا کچھ؟ دیکھیے ہر چیز جو ہے نا اس کے لیے انوائرمنٹ، ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے، تو یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اس ماحول کے قریب آ جائیں گے۔ اس عشرے میں انشاءاللہ عز و جل 2 جمعرات بھی ممکن ہے آ جائیں گے انشاءاللہ، 2 جمعرات ملیں گی اس عشرے میں، تو یہ 2 جمعرات کے ہفتہ وار اجتماع بھی مل جائیں گے، اور 10 دن انشاءاللہ کنٹینیو مدنی مذاکرے ہوں گے، اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک عشرے کی اور بلکہ اس پورے مہینے کی برکات عطا فرمائیں، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، صحابہ کی اور اولیاء کی محبت، صحابہ کی اور اولیاء کی محبت کی خیرات تجھ سے خدا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، گناہوں کے امراض نے مجھ کو مارا، گناہوں کے امراض نے مجھ کو مارا، الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں، الہی
ہو بچانا برے خاتمے سے بچانا بچانا برے خاتمے سے بچانا میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں ستاتے ہیں جو اتار مجھ کو ستاتے ہیں جو کوئی اتار مجھ کو میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری دیوی توفیق سے، تیرے ہی کرم سے اے اللہ عاشقان رسول نے روزہ رکھا، ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ روزوں میں ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اے اللہ عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے روزے رکھنا نصیب کر دے، اے اللہ ہمیں عبادت میں دل جمعی نصیب کر دے، اے اللہ اس مبارک عشرے میں کثرت سے یا اللہ عبادات کرنے، دن کو روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے کی سعادت نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے مسلمانوں پر نظر رحمت فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو قرض دار ہیں بارے قرض سے نجات دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار دے دے، یا اللہ جن کے کاروباروں میں آزمائشیں ہیں آزمائشیں دور کر دے، اے اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض اتار دے، اے اللہ اپنے کرم سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا کر دے، یا اللہ جن کو تو نے اولاد کی نعمت دی ہے ان کی اولاد کو تابع فرمان کر دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں ان کی شریعت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا کر دے، اے اللہ خوب خیر و برکتیں عطا کر دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آزمائش میں ہیں،
اے اللہ سب کی مشکل پریشانیاں آزمائشیں دور کر دے، سب کو راحت چین سکون عطا کر دے۔ مولا کریم حج کا مہینہ ہے، اے اللہ حاجیوں نے قبر باندھ رکھی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی حج کا سفر نصیب کر دے، اے اللہ ہماری لبیک کو بھی قبول کر لے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مولا حج کرا دے، اپنے میٹھے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی زیارت کرا دے، مدینے کی حاضری نصیب کر دے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، ہو نظر کرم بحر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ان جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب المدینہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، تو تمام روزہ دار افطار کر لیجئے۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقطیں۔